دیکھیں جی، شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ باب ہے باب السؤال والفتیا عند رمی الجماری، کہ کنکریاں مارتے وقت مسئلہ پوچھنے اور جواب دینے کا بیان۔ اس باب کو قائم کرنے کا مقصد یہ ہے امام بخاری کا کہ اگر کوئی عالم ایسی عبادت میں مشغول ہو جس میں وہ دوسری طرف توجہ کرنے اور بات چیت کرنے کی اجازت ہو، یعنی ایسی عبادت ہے جس میں دوسری طرف توجہ کرنے یا بات چیت کرنے کی اجازت ہو، تو اس صورت میں اس عالم سے علمی بات دریافت کر بھی سکتے ہیں اور عالم جواب بھی دے سکتا ہے۔ دیکھیں حدیث پاک، حدثنا ابو نعیم قال حدثنا عبد العزیز بن ابی سلمۃ عن الزہری عن عیسی بن طلحۃ عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رأیت النبی، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، کہاں پر؟ عند الجمرتی، جمرات کے پاس، جمرہ عقبہ کے پاس، وَهُوَ يُسْأَلُ، اس حال میں کہ لوگ آپ سے سوال کر رہے تھے۔ فقال رجل، ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، نحرت قبل ان ارمی، میں نے قربانی کر دی ہے رمی کرنے سے پہلے، کنکریاں مارنے سے، رمی جمرات سے پہلے قربانی کر دی ہے، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ اس نے سوال کیا۔ فقال، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ارمی ولا حرج، اب کنکریاں مار لو، کوئی حرج نہیں ہے۔ قال آخر، ایک اور شخص نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، حلقت قبل ان انحر، میں نے قربانی سے پہلے حلق کروا لیا ہے۔ قال انحر ولا حرج، اب تو قربانی کر لے، کوئی حرج نہیں ہے۔ فما سئل عن شیء قدم ولا اخر الا قال، اچھا، پھر سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اس چیز کے بارے میں کہ جس کو مقدم و مؤخر کر دیا گیا، یعنی کہ جو مقدم تھی اس کو مؤخر کر دیا گیا، یا مؤخر کو کیا کر دیا گیا؟ مقدم کر دیا گیا۔ قال، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، افعل ولا حرج، تو اب کر لو، یعنی ان کے جواب میں حضور نے یہی فرمایا، اب کر لو، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ حدیث پاک حدیث نمبر 82، باب نمبر 23 کتاب العلم کا، اس میں گزر چکی ہے تفصیل سے۔ وہاں پر اختلاف ائمہ بھی بیان ہو چکے ہیں، افعال حج کی ترتیب میں جو ائمہ کا اختلاف ہے، تو وہاں پر اس کی تفصیل آپ دوبارہ دیکھ لیجئے گا، کیونکہ یہ ریپیٹڈ آئی ہے، دوبارہ آئی ہے حدیث، اب اس کی تفصیل میں نہیں جاتے۔
باب قول اللہ تعالی، باب اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں، اس قول کی تفسیر کے بارے میں، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تم کو تھوڑا سا ہی علم دیا گیا ہے۔ اس باب سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں اگر چند الفاظ آ گئے ہیں آپ کو تو مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو علماء ہیں ان کے پاس آ کر کوئی اگر پوچھ لے تو ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جس سے تکبر کی یا غرور کی بدبو آتی ہو۔ حدیث پاک دیکھیں، حدثنا قیس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمش سلیمان بن مہران عن ابراہیم عن علقمۃ عن عبد اللہ قال بین انا امشی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی خرب المدینہ۔ حضرت عبداللہ، یہ حضرت عبداللہ سے مراد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ قال، وہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مدینہ شریف کے کھنڈرات میں چل رہا تھا۔ وَهُوَ يَتَوَقَّعُ عَلَى عَصِيبٍ مَعَهُ، اس حال میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھجور کی بنی ہوئی چھڑی پر سہارا دے کر چل رہے تھے۔ فَمَرَّ بِنَفَرٍ مِنَ الْيَهُودِ، تو کیا ہوا جی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اور ہمارا گزر ہوا، یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود ظاہری بات ساتھ ہی تھے، تو فرماتے ہیں کہ ایک یہودیوں کی جماعت پر ہمارا گزر ہوا۔ فقال بعضهم لبعض، ان میں سے بعض نے بعض کے لیے کہا، اس کا دوسرا ترجمہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، سلوہ عن الروح، ان سے روح کے بارے میں سوال کرو۔ فقال بعضهم، اور ان میں سے بعض نے کہا، لا تسألوہ، مت پوچھو، لا یجیء فیہ بشیء تکرہونہ، ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی ایسی بات کہہ دیں جو تمہیں ناپسند ہو۔ فقال بعضهم، اور ان یہودیوں کے گروہ میں سے بعض نے کہا، لنسألنہ، ہم تو ان سے ضرور پوچھیں گے، ہم تو ضرور سوال کریں گے ان سے۔ فقام رجل منہم، تو ان میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا، ان میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا، فقال، اور کہنے لگا، یا ابا القاسم مر روح، اے ابو القاسم روح کیا ہے؟ فسکت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ سکوت فرمایا۔ فقلت، میں نے کہا، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود فقلت کے قائل ہیں، انہ یوحی الی، کہ بے شک حضور کی طرف وحی آ رہی ہے۔ فقمت، پس میں کھڑا ہو گیا۔ فلما انجلا عنہ، انجلا یعنی انکشف، فلما انجلا عنہ، پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ کیفیت کھل گئی، یعنی وحی کے وقت جو آپ کی کیفیت ہوتی تھی وہ جب منکشف ہو گئی، چلی گئی، دور ہو گئی، فقال، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یسألونک عن الروح، اور وہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل الروح من امر ربی، فرما دیجئے کہ روح میرے رب کا امر ہے، وما اوتوا من العلم الا قلیلا، اور تم کو نہیں دیا گیا مگر تھوڑا سا علم۔
حضرت امام اعمش نے فرمایا کہ ہماری قرات میں اسی طرح ہی ہے، وما اوتو، وما اوتی تم نہیں ہے۔ تو اب یہ مضمون حدیث ہے جی۔ اس کی جو شرح ہے روح کے بارے میں، یہ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے بڑی مفصل کی ہے نعمت الباری میں، اس میں آپ نے دیکھ لینی ہے تفصیل سے۔ اگلی حدیث پاک کی طرف چلتے ہیں۔ باب من ترک بعض الاختیار مخافت ان یقصر فہمہ بعد الناس فیقع فی اشد منہ۔ اس شخص کے بیان میں یہ باب ہے جس نے ترک کر دیں بعض اختیاری چیزیں، اچھی چیزیں، اس خوف سے کہ کچھ لوگوں کی سمجھ سے بالاتر ہیں اور وہ اس سے زیادہ بڑی غلطی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اب اس باب کو بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات فتنے کے خوف سے یا کسی خاص مصلحت کو پیش نظر رکھتے ہوئے عوام کے عقیدے اور اعمال کی حفاظت کرنے کے لیے بعض اوقات مستحبات و مباحات یا جائز امور کو کسی مصلحت کے پیش نظر چھوڑ دینا جائز ہے۔ دیکھیں حدیث پاک۔ حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ عن اسرائیل عن ابی اسحاق عن الاسود قال قال لی ابن الزبیر۔ حضرت اسود سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے مجھ سے کہا کانت عائشہ تسر الیک کثیرا، کہ حضرت عائشہ صدیقہ تم سے بہت سی باتیں چھپا کر کہا کرتی تھی، بیان کیا کرتی تھی۔ فما حدثت کا فی الکعبۃ، تو کیا انہوں نے یعنی سیدہ عائشہ نے تم سے کعبۃ اللہ شریف کے بارے میں کچھ بیان کیا؟ قلت، میں نے کہا، قالت لی، میں نے کہا ہاں، قالت لی، مجھ سے انہوں نے کہا، حضرت عائشہ نے، کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا عائشہ لولا ان قومک حدیث عہدہم، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، اے عائشہ، اگر تیری قوم زمانہ جاہلیت کے قریب نہ ہوتی، قال ابن زبیری بکفر، اور حضرت ابن زبیر کہتے ہیں یہاں پر عہدہم کی جگہ پہ کفر، کہ اگر زمانہ کفر کے قریب نہ ہوتی، لنقضت الکعبۃ فجعلت لها بابین، تو میں کعبہ شریف کو توڑ کر دو دروازے بناتا، بابن یدخل الناس و بابن یخرجون منہ، ایک وہ کہ جس سے لوگ داخل ہوتے اور دوسرا وہ کہ جس سے لوگ نکلتے باہر۔ اب اس حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام
کعبۃ اللہ شریف میں جو تصرف کرنا چاہتے تھے وہ نہیں کیا، صرف اس وجہ سے کہ عامت الناس جو ہیں وہ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ کسی ایسے عمل کو جو شرعاً تو جائز ہو، فرض و واجب نہ ہو یا مؤکدات میں سے نہ ہو، اس کو عامت الناس کی فہم اور ان کی عقول کا لحاظ کرتے ہوئے، ملحوظ رکھتے ہوئے کبھی چھوڑ دینا یہ جائز ہوتا ہے مصلحت کی وجہ سے۔ اگلا باب دیکھیں، باب من خص بالعلم قوما دون قوم کراہیت اللہ یفہموا۔ باب ہے اس شخص کے بارے میں کہ جس نے علم کی باتیں قوم میں سے کچھ کو تو بیان کی اور کچھ کو بیان کرنے کو ناپسند کیا، یعنی بعض کے سامنے بیان کی اور بعض کے سامنے بیان کرنے کو ناپسند کیا۔ کیوں؟ اللہ یفہموا، کہ وہ اس کی سمجھ نہیں رکھتے، ان کے فہم میں نہیں آئیں گی۔ وقال علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حدث الناس ای تکلم الناس علی قدر عقولہم، حدث الناس، لوگوں کے سامنے حدیث بیان کرو، بما یعرفون، جن کو وہ پہچان سکیں، جن کو وہ سمجھ سکیں۔ اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ، کیا تو یہ بات پسند کرتا ہے کہ تیرے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کی جائے، اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا جائے؟ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آگے ایک حدیث لے کر آئے ہیں۔ یہ وہی جو اوپر قول نقل کیا ہے اسی کی دوسری سند بیان کر رہے ہیں آپ۔ اس کے بعد آگے حدثنا اسحاق بن ابراہیم قال اخبرنا معاذ بن ہشام قال حدثني ابی عن قتادہ قال حدثنا انس بن مالک، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ان النبی و معاذ ردیفہ علی الرحل، کہ بے شک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سواری پر سوار تھے، اس حال میں کہ حضرت معاذ ان کے پیچھے سوار تھے، سواری پر ہی، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سواری پر سوار تھے اس حال میں کہ حضرت معاذ آپ کے پیچھے سواری پر سوار تھے۔ قال، تو فرمایا، یا معاذ بن جبل، اے معاذ بن جبل۔ قال، انہوں نے فرمایا، لبیک یا رسول اللہ و سعدیک، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ فرمایا یا معاذ، آپ نے پھر دوبارہ فرمایا لبیک یا رسول اللہ و سعدیک، پھر حضور نے تیسری بار فرمایا یا معاذ، تو آپ نے پھر تیسری بار جواباً ارشاد فرمایا لبیک یا رسول اللہ و سعدیک۔ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، ما من احد یشہد، تم میں سے جو شخص بھی گواہی دے گا، کیا گواہی دے گا؟ اللہ الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اچھا، گواہی دے گا، کیسے دے گا؟ صدقا من قلبہ، سچے دل کے ساتھ،
قلب صادق کے ساتھ، الا حرمہ اللہ علی النار، مگر یہ کہ اس پر جہنم کی آگ کیا کر دی جائے گی؟ حرام کر دی جائے گی۔ قال یا رسول اللہ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، افلا اخبر بہ الناس فیستبشرون، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اس خبر کی خوشخبری لوگوں کو نہ دے دوں؟ قال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذن یتکلوا، تاکہ وہ خوش ہو جائیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر تو لوگ اسی پر بھروسہ کر بیٹھیں گے اور عمل کو چھوڑ دیں گے۔ وَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَثُّمًا، تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی خبر جو ہے وہ بیان کی، یہ بات لوگوں کے سامنے تب بیان کی جب آپ کی آخری وقت آیا، انتقال فرمانے لگے۔ تأثماً، اس خوف سے کہ گنہگار نہ ہو جاؤں۔ اب یہاں پر ایک اشکال وارد ہوتا ہے اس حدیث پر، وہ یہ ہے کہ کلمہ گو مومن دوزخ میں نہیں جائے گا اس حدیث کی روح سے، جبکہ دیگر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ گنہگار مسلمان دوزخ میں جائیں گے۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت سے نکل کر جنت میں جائیں گے یا بھیجے جائیں گے۔ اب بظاہر ان دونوں روایتوں میں تعارض معلوم ہوتا ہے، اس تعارض کا حل کیا ہے؟ تو جواب مختلف دیے گئے ہیں۔ بعض نے جواب دیا ہے کہ یہ نزول فرائض و احکامات سے قبل کی حدیث ہے، یعنی یہ جو حدیث پاک ہے یہ فرائض و احکامات کے نزول سے پہلے کی خوشخبری ہے۔ یہ جواب صحیح نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی روایت مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ سے اور مسند احمد بن حنبل میں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ حالانکہ یہ جو دونوں حضرات ہیں ان کی صحبت اکثر فرائض کے نزول سے متاخر ہے۔ نمبر 2، اس میں حکم میں اکثری کا بیان ہے، کیونکہ غالب یہ ہے کہ کلمہ گو مومن نیک عمل کرتا ہے اور معاصی سے اجتناب کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی جوابات دیے گئے ہیں، تو ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ دوزخ کے بنیادی طور پہ 2 طبقے ہیں، ایک طبقہ خاص کفار کے لیے ہے اور ایک جو ہے وہ گنہگار مومنین کے لیے ہے یا مسلمانوں کے لیے ہے جو گنہگار ہیں۔ تو یہاں پر جو حضور نے فرمایا ہے کہ وہ جہنم میں نہیں جائے گا یا اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی، اس سے مراد وہ طبقہ ہے جو کفار کے ساتھ خاص ہے، یعنی اس طبقے میں نہیں جائیں گے وہ، ان پر وہ والا طبقہ جہنم کا حرام ہے جو خاص ہے کفار کے لیے۔ ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ دخول نار حرام نہیں بلکہ خلود فی النار جو ہے اس کی حرمت کا بیان ہے،
یعنی مومن ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ اس کے بعد اگلا باب ہے باب الحیاء فی العلم، یہ آپ نے مطالعہ کر لینا ہے، اور اس کے جو اگلے ابواب ہیں 3-4 وہ آپ نے مطالعہ کر لینے ہیں، کیونکہ ان کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اختلافی ہو یا سمجھانے والی ہو۔ تو بخاری شریف کا آج کا سبق یہیں پہ ہم کلوز کرتے ہیں۔ کتاب العلم آپ کی بحمد اللہ تعالی آج مکمل ہو چکی۔